لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التضحية كما رواه الشيخان: هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وعلى كل شعرة من جسدها أجر وحسنة أو كما قال. ایام حج اور ایام قربانی ساتھ ساتھ ہے. اشہر حج یہ 3 شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ چونکہ بڑی عبادت حج اس میں بجا لایا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے الحج اشہر معلومات، حج کے لیے مہینے مقرر فرمائے. خود اللہ تعالیٰ نے جب سے بیت اللہ شریف قائم کیا ہے، بن الکعبۃ الملائکہ ثم آدم ثم شیث ثم نوح ثم ابراہیم، سب سے پہلے ملائک نے یہاں طواف کیا اور کعبے کا نشان ڈالا. اس کے بعد آدم علیہ السلام جب زمین پر خلیفہ مقرر ہوئے تو سرندیب سے 120 حج انہوں نے کیے ہیں. 80 کے قریب کہتے ہیں سواری میں، اور 40 یا 50 پا پیادہ. اور پھر ہر دور اور ہر زمانے میں پورے عالم سے انبیاء اور مرسلین، اولیاء و متقین کعبہ شریف کے زیارت کے لیے آتے تھے. کعبرا ہر دم تجلی برفزود او ایز اخلاصات ابراہیم عبود. امت مسلمہ نے تمام مناسک اور احکام انبیاء کے زندہ کیے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی متمم النبیین و مکمل الشرائع ہے. جتنی نیکیاں اور خوبیاں سابقہ ادیان میں تھی، اللہ نے اس دین میں جمع فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حج تو ایک خاص مقام پر اور خاص افراد کی نیت اور عزم سے ادا ہوتا ہے. چونکہ دور و دراز کا سفر ہے تو عذر شرع شریف عمر میں 1 مرتبہ مومن مسلم کے لیے فریضہ حج بشرائط فقہ و آداب حدیث بجا لانا فرض ہے. اور زیادہ سے زیادہ حج ثواب کا کام ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ بی بی صاحبہ نے حضرت سے کہا، اور بیویوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ یہ سوال کریں کہ لوگ تو اتنے بڑے بڑے جہاد کرتے ہیں، ملک فتح کرتے ہیں، اور ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں خواتین کے لیے، تو یہ نہیں ہے. آپ نے کہا جہاد کن الحج، تمہارا بڑا جہاد حج ہے.
چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا فلا ادع الحج، اس کے بعد میں کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی۔ خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی امہات المومنین کا قافلہ علیحدہ چلتا تھا۔ عثمان کو عمر نے کہا کہ تو آگے چلا کرے، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ وفی حکایت عجیبہ، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج فرمائے، گویا نصف سے زیادہ زندگی حرمین میں گزری، کیونکہ وہ ہمارے جیسے 5-10 دن کا حج تو نہیں تھا، 6-7 مہینے گزرتے تھے، اور آپ نے پوری فقہ وہی مرتب کیا ہے، اور نماز تابعین و صحابہ کی دیکھی ہے۔ اس لیے حنفی فقہ کی نماز تمام نمازوں میں مضبوط نماز ہے، اس میں کوئی ٹانگے بانگے اشارے وشارے نہیں ہے، یہ سب کمزور باتیں۔ حضرت فرماتے 16 سال کی عمر میں والد صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا۔ جب مسجد حرام داخل ہوا تو ایک بڑا حلقہ لگا ہوا تھا، درس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہا عبداللہ ابن جزا زبیدی الحارثی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو رہا ہے۔ میں قریب ہوا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے جس نے فقہ حاصل کیا اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رزق کی تکلیف نہیں دے گا، ہمیشہ ہر چیز بسیار وافر ملے گی، اور تمام پریشانی دین و دنیا کی اللہ دور کر دے گا۔ بس وہی سے امام اعظم نے فقہ ہی کو اپنے سرمایہ حیات بنایا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ فقہ امام ابو حنیفہ کا شعار ہے، یعرف بھی، کوئی فقہ میں ان سے اختلاف کرے تو فرمائے کہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ شاید اس وجہ سے ابن المبارک نے کہا تھا فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ امام صاحب کی باتیں نہ ماننا بہت ہی خطرے کا باعث۔ بہرحال امت مسلمہ میں اور بھی بڑے بزرگ محدثین مفسرین ہوئے ہیں جنہوں نے 300 حج کیے ہیں، عمریں بھی ان کی 400-600 سال تھی۔ معمرین کی ایک علیحدہ کتاب جمع کی ہے زیدانی نے، اور اس کا نام ہے تعمیر المعمرین بذکر احیاء الدین، کون کس زمانے میں عمر رسیدہ ہوا ہے۔ مولانا سندل بابا جی جو تھے، ان کے جو پیر تھے سنڈاکئی بابا جی، حاجی ولی محمد نام تھا، ان کی عمر 190 سال تھی۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے 210 سال عمر کی۔ تفسیر شیخ الہند میں مولانا شبیر احمد صاحب، محدث اور مفسر و متکلم دیوبند، بانی پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان کا، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ریاست شیزوان میں ایک شخص کی عمر 256 سال ہے یا 252، اور اپنے 36ویں شادی کا ولیمہ ابھی ابھی کرایا ہے۔ اتنی بڑی عمر اور صحت برقرار۔ مسند احمد میں کہ بہترین امتی کون ہے، بہت جوابات دیے جس طرح مناسب تھا آپ ارشاد فرماتے، لیکن ایک جواب میں آپ نے کہا ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اعمال بھی بہت اچھے ہو۔ بہرحال چونکہ حج ایک مشکل مرحلہ ہے، دور و دراز جانا ہوتا ہے،
چو کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ. آپ سے پوچھا گیا الکل عامنا ام للابد، بخاری میں آپ نے کہا بل للابد، ہر سال کریں گے. آپ نے کہا نہیں، عمر بھر میں ایک دفعہ کافی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ حاضری حرمین مسلمانوں کی سعادت ہے. انبیاء اور صحابہ، اولیاء و صلحاء نے ہمیشہ حج اور عمروں کی کثرت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور مسلمان ہیں. توحید و سنت ہمارا مطمع حیات ہے. بدعتی اور شرک اور بزرگوں کے گستاخ اور بے ادب جماعتیں نہیں ہیں. پھر اللہ کے بڑے احسانات میں سے یہ کہ حرمین شریفین بھی اہل حق، اہل سنت والجماعت، اہل التوحید والسنہ کے پاس ہے. پھر یہ بھی اللہ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص کرم فرمائیوں میں سے ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ حرمین شریفین جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ خرچ بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. عبداللہ ابن المبارک نے کہا ہے اور سفیان ابن عیینہ نے کہ دو کام ایسے ہیں جب وہ عادت بنائی جائے، ایک حاضری حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق. اور دوسرا جو قربانی کی عادت ڈالے، قربانی کرنے کے لیے بہانے بناؤ، نہ کرنے کے لیے بہانے نہ بناؤ، بد نصیبی ہے. لکھا ہے کہ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ کبھی بھی رزق کی اور عزت کی تنگی نہیں دیکھے گا. اللہ ہمیشہ اسباب خیر سے اور اسباب حلال سے وافر رزق عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے گا. وَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِهِ وَآلَائِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. بے کس لوگ یا غریب الحال یا تنگ دست وہ بھی اعمال پر بہت کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر پیدا کر لے گا. اور یہ مجربات ہے امت مسلمہ نے 1400 سال سے آزمایا ہے، اور اس کے روشن اور چمکتے ہوئے نتائج ستاروں اور چاند سورج کی طرح ہمیشہ نظر آئے. ہمارے ہاں قربانی کا رواج نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم غریب ہیں، تنگ دست ہیں. میں جب چھوٹا سا بڑا ہونے لگا تو میں نے شور شرابہ کیا کہ قربانی تو کرو. مجھے وہ پہلی قربانی یاد ہے، 8 روپے حصہ تھا. 8 روپے، 8 روپے ہمارے گھر میں نہیں تھے. وہی اوخ پا پیسہ نہ پیسہ چینش تھا. خیر میرے والد صاحب نے بہت برو بزن ہو کے اور بہت روٹ کے اور بہت تکلیف محسوس کر کے وہ قربانی میں ہم نے حصہ پکڑ لیا، اور اگلے سال پھر 2-3 حصے ہو گئے. اور وہی زمانہ تھا کہ ہمارے گھر میں اپنی بچڑی اور گائے پلتی تھی اور وہ کٹتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو تکلیف ہے، زحمت ہے، گرانی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ہے. وہ یا عقل مند بنو یا عقل مند کی بنو. تو نہ عقل ہے اور اتنا ہوش سوچ ہے، اور نہ ان کی مانتے ہیں جن پر امت فخر کر رہی ہے. تو کیسے آدمی کا حال بدلے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شوق اور ذوق سے قربانیاں کیا کرو.
اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اگر آدمی کعبہ شریف نہ جا سکے ایام حج میں تو ہر جگہ جس سرزمین پر وہ ہے اور وہ نصاب قدر مال کا مالک ہے تو ان پر قربانی واجب ہے. نصاب سے مراد سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52.5 تولے چاندی 36-37 ہزار کے بنتے. زرگروں سے پوچھ بھی لو کہ 52.5 تولے چاندی کا کیا بازار نرخ ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر گھر سے زیادہ گھر ہو، گھر میں وافر فریج اور تمام ضروریات ہو، قیمتی کپڑے ہو، اسلحہ کئی بندوق اور چیزیں موجود ہو عزت کے حفاظت کے لیے، گھر اور آبرو کی حفاظت کے لیے، تو صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ ان پر بھی قربانی واجب ہے. کہتے ہیں کہ فرض اور واجب تو ایک گھر ایک چولہے پر ایک ہے، لیکن اگر سب کمانے والے ہیں تو سب لوگ قربانی کر لیں. دیگر ائمہ کے اعلیٰ کل فردن ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ کا یہ مالک ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، کہ ایسے سبیان کی طرف سے بھی قربانی ہونا چاہیے جن کی موڑی اور پونجی موجود ہے. قربانی صرف ایک جان چھڑائی نہیں ہے، قربانی فخر اور شکر کی عبادت ہے. قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جو سال ملا آپ کو اور مرے نہیں اور جیے تو یہ زندگی کا شکرانہ ہے. پھر خالی زندگی نہیں ہے، یہ توفیق بھی عطا ہوئی ہے کہ اگر آپ کرنا چاہے تو کوئی چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آدمی 35 لاکھ کا بیل کاٹتا ہے تو قربانی تو ساتھ ہی ہے بیل میں، 8 اور 10 نہیں ہو سکتی. اگر 35 لاکھ کے 1 لاکھ کے بچڑے خریدے یا 50 ہزار کے تو کتنی ساری قربانی ہو جائے گی. گل محمد آ کلو یا خزانہ دا چاہے خزانہ چاخا سبھی بادشاہ بوی. تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک بیل خرید رہا ہوں، وہ بہت مہنگا ہے، صرف آپ دیکھ لیں اور خوش ہو جائے اور دعا کریں، کچھ کہے نہیں. اور میں اپنے ساتھ وہ 40 لاکھ روپے لے گیا چند سال پہلے. میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن یہ مجھے جو آپ نے جو پابند کیا کہ آپ کچھ کہے نہیں، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے. علماء دین تو کہیں گے کہ اگر اس کی جگہ آپ زیادہ بیل اور گائے کاٹے تو ثواب زیادہ ملے گا. کہتے بس شوق ہے میرا. چلو اللہ آپ کا شوق پورا کرے. عجائب و غرائب ہے. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 بکرے یا 2 مینڈے کیے. وفات کے سال حجۃ الوداع میں آپ نے علی کو بھیجا تھا کہ یمن سے ریوڑ لے کے آؤ. بھیڑ بکریوں کے بھی ریوڑ تھے، وہ آپ نے صحابہ میں تقسیم کیے. اور 100 اونٹ تھے، بڑے خوبصورت، بڑے چمک دمک، بڑے بہترین نسل کے. سب جھونگے تھے، جھونگے 2 دانت. اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے انہیں نہر کرنے سے پہلے کچھ ارشاد فرمایا. غالباً ان کو اطمینان دلایا کہ یہ زندگی تو ویسے ہی فانی ہے، لیکن آپ جنت میں میرے ساتھ میری سواری ہوگی. اور آپ نے ان کو کہا کہ میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں قربانی پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے.
اور میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اور آپ نے خطبے میں کہا تھا کہ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، آخری وقت ہے۔ آپ نے گفتگو فرمائی اور انہیں اطمینان دلایا، اور آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو بھی ٹپک رہے تھے، اور پھر اونٹ خود نمبر سے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے۔ آپ نے آستین چڑھایا، کپڑا باندھا اور نیزہ لے کے ان کو نہر کرتے رہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ پوری دنیا عرب و عجم میں نے پوچھا ہے، کوئی جزار قصاب یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 40 و 50 ایک دن میں نہ، یہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ سن ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء نوع دیگریست، انبیاء اور پھر وہ بھی سرخیل و سرتاج، وہ اور شان کے اور کرامت و اعزاز کے۔ 63 کے بعد آپ نے علی کو کہا کہ بقیہ آپ کر لیں، کیونکہ علی داماد بھی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے، گھر کا فرد ہے، اس قسم کے معاملات گھریلو افراد نمٹاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا بھی بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ، تو قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ خوبصورت اور اچھی قربانی تو وہ ہے جو حاجی قارن یا متمتع وہاں جا کے کرتا ہے، وہ حج کا حصہ ہے، اس کا اس قربانی مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 حج قران و تمتع ان پر واجب ہے، مفرد پر حاجی افراد میں قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر سمجھا جاتا ہے۔ تفصیل فقہ میں اور مناسک کی کتابوں میں ہے۔ ہاں، اگر حاجی مفرد ثواب کے لیے کرے تو افضل ہے، بہت بہتر مقام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ان کے لیے وہ ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے وطن میں تو قربانیاں ہماری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے قربانیوں کا، کھالوں کے جھگڑے علیحدہ ہوتے ہیں، شیر ببر لوگوں نے اس پہ قبضے کرنے چاہے، واللہ وقتاً فوقتاً فتنین اور مفسدین کا روگ ختم کر دیتا ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ کسائیوں کا مسئلہ ہے، اور کسائی بہت ہی زیادہ شریر ہوتے ہیں، وہ ہم سے تو بات کر لیتے ہیں، پھر 10-12 گائے باہر کاٹتے ہیں۔ ظاہر ہے مدرسے میں اجتماعی قربانی میں تو ان کا ریٹ کم ہے، ہم باہر تو سیٹھ صاحب کو جیسے ذبح کیا تو بہتر ہوگا۔ اب یہاں ہم 2000-3000 دیتے ہیں، 5000 دے دو۔ باہر میں نے ایک شخص سے پوچھا گائے کتنے کی کٹوائی گا؟ 20000 کی۔ میں یہ کیوں؟ کہتے ملتا ہی نہیں، قصاب ہی نہیں ملتے، قربانی خراب ہو رہی۔ تو لوگوں کے اس غریبی سے یا لوگوں کے اس بیچارہ پن سے ظالم کسائی جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کبھی گوشت کا دیر سویر ہو جاتی ہے، ادارہ پھر معذرت کرتا ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنے اب ہم نے وعدہ کیا کہ بھئی پہلے دن اتنی گائے کٹنا چاہیے، تو اس کی بوٹیاں بنا کے مغرب سے پہلے گھروں میں پہنچے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہنے سے نہیں بلکہ افراد اور اجتماع کی نظر ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کبھی کمی بھی نظر آتی ہے، اس کی پیشگی معافی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں شرعی سقم کوئی باقی نہیں ہوگا۔ مسائل و احکام جہاں تک ہے وہ مکمل طور پر ساتھیوں کو ازبر ہے۔ کئی رسالے اور کئی کتابیں اور کئی پمفلٹ پر مشتمل عاجز فقیر کے ادلہ و برائین سمیت قربانی کے مسائل و احکام موجود ہیں۔
تو اجتماعی قربانی کا یہاں بھی نظام ہے. جن کو شوق ہو اور اعتماد ہو، صحیح العقیدہ ہو اور شرک اور بدعت کا پجاری نہ ہو، ایسے لوگوں سے معذرت ہے، ہم ان کے ساتھ قربانیوں کے قائل نہیں ہیں. وہ ان کے لوگ بہت ہیں، وہ ان کے ساتھ چمٹ جائے. لیکن اہل التوحید، اہل السنہ، اہل ایمان، وہ اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کرے اور اپنے اعمال بھی اور اپنے ادارے سے بھی گہری وابستگی رکھے. اس طرح قربانی کا جو چمڑا یا کھال ہے وہ بھی ادارے کو ملتی ہے، ظاہر ہے ادارے کو فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ اتنا نہیں جس سے ادارے چلے. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کتنا ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا اتنا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ مشکل سے گزر جائے. کہا یہ باقی کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا آسمان و زمین سے. ہم نے کبھی بھی اس خیال سے کوئی کام نہیں کیا ہے کہ ہمیں پیسے ملیں گے. ہمارا وہ ایمان و مزاج نہیں. میں اس سے دستبردار ہو رہا تھا. مبارک دن ہوتے ہیں اور طلباء بھی گلیوں میں گھومتے ہیں اور میری طبیعت بالکل نہیں مانتی، لیکن خوف ہوا کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو اور ناجائز لوگ جنہیں ہم عقیدے اور عمل کے میدان میں 100% باطل سمجھتے ہیں، وہ یہاں آ کے لوگوں کی قربانیاں اور ان کے ذبیحے خراب کریں گے. تو کم از کم ادارے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں. الحمدللہ جل وعلا. بہت زمانہ ہو گیا. ایک بہت نیک خصلت، شریف مزاج، جواد اور کریم قسم کا سیٹ تھا. یہ ہمارے مدرسہ بھی اکثر انہوں نے بنایا. بنوری ٹاؤن کی ملیر کی شاخ اور سراب گوٹ کی، یہ سب ان کی بنائی ہوئی ہے. 60-70 بڑے بڑے ادارے شہر میں ان کے بنائے ہوئے. تو یہ قربانی کا جو یہ کھالے جمع کرنے کا ذوق ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں ان میں بھی شوق بڑھتا ہے کہ بھئی میں بھی کروں گا، اپنے ادارے کی مدد کروں گا. تو ہمارے منصور بھائی جو ہے وہ اس سیٹ کے گھر بھی گئے اور وہ دونوں ایک زبان بولتے تھے، تو اس خیال سے بھی وہاں گئے. تو انہوں نے کہا یہ بکرے بھی ہیں، گائے بھی کڑی ہے، لیکن ہماری تو کمیٹی ہے اور اس میں بیوائیں ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، عاجز ہے، اور ہماری جو برادری ہے وہ ان کو اس طرح پورا کرتی ہے. لہذا اس میں سے کوئی کھال یا چمڑا آپ کو یا آپ کے ادارے کو نہیں دے سکتا. منصور بھائی ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند خوش و خرم رکھے. یہ عاجز جو ہے یہ جسم سمجھو اور وہ روح ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر صدیاں فخر کرتی. تو جب آئے کھالے لے کے، میں بھی باہر بیٹھتا تھا تاکہ تحریک گرم رہے. تو ان کا رنگ بالکل عجیب ہو گیا. خیریے میں سب میں جھگڑا وگڑا ہو گیا. کھالوں کے دن جھگڑے بھی ہوتے ہیں. زورور لوگ جو ہے نا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. ان دنوں میں یہ زیادہ نمودار نہیں ہوئے تھے. انہوں نے قصہ سنایا کہ اس طرح میں ان کے گھر گیا اور انہوں نے بڑا روکا واپس کیا. غصہ تو مجھے بھی بہت آیا، لیکن میں نے ان کی تسلی کے لیے کہا وہاں جانا ہی نہیں تھا. وہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہیں اور کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، یہ کچھ کم ہے کیا؟ وہ کھال بھی ان کے یہاں کہتے ہیں. بڑی حیرت ہے مجھے. یہ میں نے کہا کوئی حیرت نہ کرو، ثواب تو مل گیا نا. جس کو ملے تو اس کو تو ایک ثواب ہے، اور جن کو زحمت گرانی بھی پیش آئے تو اس کو 2 درجے ملیں گے. یہاں ایک معذور تھا، اتنا سا تھا، ہاتھ بھی ایسے مڑے ہوئے تھے، ٹانگیں بھی اور طرح تھی. وہ یہاں گلی میں کوئی گائے کٹی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رہا.
جیسے جیسا چمڑا نکلتا تھا وہ لپیٹتا تھا. انہوں نے جو دیکھا تو ایک اتنا سا طالب علم ہے، اس نے کہا یہ تو میں 2 دن سے یہاں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہارے گھر میں تو اپنی جماعت کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہم ان کے لیے علاقے میں چمڑے جمع کرتے، تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے چمڑا پھینکا اور یوں کی یوں کے تو ان کے گھر والے کہ نہیں نہیں بھائی دے دو، چھوڑو بس، یہ تو معذور آدمی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے. خیر یہ ایک ذوق ہے، ایک بہادری کی ایک رنگ ہے کہ لوگ کس طرح اداروں کی خدمت کرتے ہیں. تو 2-3 دن جب گزرے تو وہ بزرگ حاجی صاحب جو منصور بھائی کو کالے چمڑے نہیں دیے. 3 دن کے بعد تقریباً معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر طالب علموں کو کچھ انعام اکرام ہوتا ہے جو غریب 3 دن بند رہتے ہیں اور عید بھی نہیں مناتے. تو حاجی صاحب تشریف لائے اور دور سے میری آنکھوں کو دیکھ رہے کہ اس کو غصہ ہے یا نہیں. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور بتکلف ان سے اچھی باتیں شروع کی. انہوں نے کہا کہ منصور میرے گھر آئے تھے، ماشاءاللہ اپنی ٹیم مضبوط ہے، مجھے بھی نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بیوائیں ہیں، یتیم ہے، اپاہج ہے، یہ ہے وہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے. ایک ہماری کمیونٹی کو یہ وہ جمع کر کے ان کو دیتی ہے، تو اس لیے میں وہ نہ دے سکا. مجھ سے کہا کہ 3 دن کے چمڑے اور کھالے جب اکٹھی ہو گئی کل کتنی رقم بنی؟ میں نے وہ غالباً مولانا صبا احسن مرحوم اس وقت ناظم آلات ہے، اس کو میں نے بلایا کاپی لے آؤ. تو 3 دن کے انہوں نے ٹوٹل بتائے تو 5 لاکھ کے قریب مشکل سے بنے. کافی پہلے کا واقعہ ہے. تو حاجی صاحب نے 5 لاکھ کا چیک بنایا اور مجھے کہا منصور میرے گھر عید کے دن آیا ہے، منصور کی عزت اور مقام میری آنکھوں اور دل میں ہے. میں نے اسی وقت طے کیا تھا کہ جتنے آپ لوگ 3 دن میں جمع کریں گے اتنا میں اکیلے جرمانہ بھروں گا اور یہ اس میں شامل کرو. اور اب کوئی پوچھے کہ کتنی کھالے ہوئے تو یہ نہیں کہے گا کیا کہو گے 10 لاکھ کی ہوئی. تو یہ مختلف الوان ہے، مزاج ہے اور احساس ہے قدرت نے جو لوگوں کو دی ہے. اسی بلبوتے پر یہ دین بہار ہے اور یہ خزان کو قبول نہیں کرتا. دین کے لوگ بھی ہمیشہ حوصلے سے رہتے ہیں. یہ ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں نا کبھی کبھی دب کا شب کا، تو میں ان کو کہتا ہوں ہم ایسے کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں آگے پیچھے کرنے سے پہلے تم بہت دور جا کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بھئی میں ان کو نام لیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے جو علماء و طلباء و مدرسوں کو دھمکیاں دیتے تھے، وہ سب کے سب وہاں گئے کہ نام و نشان نہیں رہا ان کا. الحمدللہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہے نا، اتنا بڑا خدا پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بڑے خدا پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو ایسے ہی ایک سیر کرائی، مختلف احوال دکھائے آپ کو کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، علماء کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، دین کے ساتھ کس طرح تعاون ہوگا. کبھی کبھی لوگ فون کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں چمڑا پڑا ہوا ہے اور آپ کسی کو بھیج دیں، تو لوگوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا تھا، وہ میرا محبوب رہا تھا، بہت پیارا اور بہت سلجھو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چلے لے آئے. کہتے نہیں یہ کام آپ کریں، یہ میں نے نہیں کرنا ہے. بس وہ میرے اور اس کی ملاقات کا آخری وقت تھا اور اس کے جنازہ بھی الحمدللہ مجھے پڑھانا نہیں ہوا، کسی اور نے پڑھا ہے.
دا هزار چا بازار مندل نه دی ډېر عالم مې په بچ زما دا طبیعت کو اوس وځو میں ګوره سوره محبوب دے زما دا خبرې وګوره فرعونانو خبرې کوي اور ایسے مرض پر گیا ہے کہ کہنا مناسب نہیں. بس مجھے معاف فرمائے، ایسے مواقع پر بہت طبیعت خراب رہتی. تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے یار، ٹوکری رکھ کے گاڑی میں چلتے ہیں، ہمیں بھی ثواب مل جائے. نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. میں بچو او بوال بوخره وخت به در باندې تیری دهره ونه مخره د وی به د ګنډیر شي او الا به خبر شي چې بیا وخت در باندې تیر شي. 100 دفعہ مجھے بلایا، میں نے کہا میں جا ہی نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی. میرا کیا کہا، مجھے تو ایک جواب کافی ہو گیا. ہمارے استاد حضرت اقدس محدث العالم مولانا صبح بنوری جو عرب و عجم کے ایک آفاقی شخصیت تھی، ایک مدرسے والے نے مدرسوں کی تکلیف کا ذکر کیا کہ حضرت تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی، طلباء کے بھی ایسے ایسے. حضرت نے ایک شخص کا نام لیا کہ وہ تو بہت مضبوط آدمی وہاں رہ رہا ہے. کہتا نہیں، وہ کہتے ہیں میں مدرسوں میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہاں میں نے دیکھا تھا سر پہ جناکیب رکھتا تھا، یہ اسی کا اثر ہے. آپ یقین کریں میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، جیسے ان کے لیے ایسے میرے لیے ایک جناکیب بنی تھی. وہ کبھی کبھی ہم رکھتے تھے سر پہ. جب میں نے یہ سنا اسی وقت اتارا تو پھر میں اس کو بیت الخلاء کے لیے استعمال کرتا. میں نے کہا ہو اس رزیل ٹوپی سے کیا رسالت آ گئی طبیعتوں میں کہ دینی کام نہیں ہو رہا ہے اس سے. لوگ ننگے سر بھی پھرتے ہیں، آفاستین بھی ہوتے ہیں، ہر طرح ہی ہے، اور پھر بھی انسان ہے اور شرم نہیں آتی ان کو. حضرت نے کہا وہ اس طرح کی ایک ٹوپی پہنتا تھا. میں اس وقت ڈر گیا تھا اس سے کہ یہ کام نہیں کرے گا پورا، کہ اس لیے اس کو شرم آتی ہے اور مدرسے کا کام نہیں کرنا چاہتا. ہم نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے کلام کو اصول سمجھا ہے، اپنی زندگی کا دستاویز سمجھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر آن برسات کی طرح نعمتیں اور سیل رواں کی طرح عنایات، شکرانے، ہر چیز بس بسیار ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان ہے. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. جتنے بزرگان دین، فقہاء و محدثین کا نام آیا، کیا ان کے ذکر جمیل سے ہم متاثر ہیں. اللہ ان کے قبروں کو، روحوں کو، اجساد کو، ابدان کو منور و معطر فرمائے اور تا قیامت اللہ ان کا فیض جاری ساری فرمائے. آنے والے عید بھی عید سعید بنے، شرارتوں سے، فتنوں سے، جنگ و جدال سے، خون خرابے سے محفوظ رہے. حق تعالی ہمارے شہر میں اور پورے ملک میں ابدی و سرمدی امن اور حفاظت قائم دائم فرمائے. بیماروں کو صحت شفا کی دعا فرمائے. مجھ عاجز اور فقیر کو بھی، آج ہی میں جہانگیرہ سے پہنچا ہوں، لیکن ماشاءاللہ جہانگیرہ کیا ہے، بس جنت الفردوس کے ایک بہار ہے، پورا سرحد ایسا روان دواں چمک دمک. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے وہاں، اور بہت ہی زیادہ گھبراہٹ رہی. خیال نہیں تھا کہ عشاء میں آ سکوں گا یا کچھ کہوں گا، لیکن بہرحال قیمتی دن ہے، بیش بہا لمحے ہیں. اشہر حج ہے، ایام قربانی ہے، طرح طرح کے فیض اور خیر کے اوقات ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے مسلمانوں کی رہنمائی سے. پھر آپ جس طمانینت سے، بشاشت سے، محبت سے، علم اور عمل کی طلب صادق اور احترام سے تشریف لاتے، اللہ ہمیشہ جاری ساری رکھے.
وہ بھی مجھ بیمار اور عاجز اور فقیر کی ہمت بڑھاتی ہے اور اس کے حوصلے کو اور آگے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ عاجز اور فقیر کو بھی اس مبارک رات شب جمعہ اور اس مبارک لمحہ درس مسائل فقہ اور ان اشہر حج کی برکات اور ایام اضاحی اور دیگر جو ضروری مسائل و احکام ہیں ان کے تبیین اور تشریح کے عنوان سے جو ٹوٹی پوٹی کوشش کی گئی، اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی، حاضرین کو بھی، ان کے بیماروں کو بھی صحت شفا نصیب فرمائے۔ ادارے کو، شاخوں کو، در و دیوار کو، چپے چپے کو، معاون کو، محسن کو، مطیع کو، فرمانبردار کو، جتنے بھی شاکرین ہیں، صادقین ہیں، اللہ وہ سب موفقین بالخیر والعنایت مالا مال فرمائے۔ اور ایسے ہی ارادہ تو ہے کہ اگر آسانی سے ہوا ہو، بغیر گھبراہٹ اور گرانی کے، اور ساتھی بھی سب ٹھیک ہو، ادارے میں بھی خیر و عافیت ہو، در و دیوار چپا چپا، حسن اور برکت، حلاوت اور لذت دین سے آراستہ پہ آراستہ ہو، اور صحت بھی اجازت دے تو حج بھی کر کے آ جائے۔ اللہ نے ایسی بہترین مہربانی فرمائی کہ ہم وقت، ہر گھڑی، ہر آن ویزے اور وہاں جانے کی صورتیں تیار ہوتی ہیں۔ پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ پدیوال غن راتا مگدہ ہو دشر بخان و لارے چا بن کڑی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس سال عرفات آئے گا اور دعا مانگے گا اور طواف زیارت کرے گا اور حرم کی حاضری لگائے گا، ان کو کوئی غیر حاضر نہیں کر سکتا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی